لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ روح اللہ جنب اللہ اذن اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و اہل بیت محمد پر. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و
وہ برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، وہ عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین خاص پور کی محبتیں، محترم مولانا مسم صاحب کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا، اور چونکہ خاص پور میں یہ میری دوسری حاضری ہے، لہذا یہاں کثیر تعداد میں وہ نوجوان موجود ہیں کہ جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے۔ تو نوجوانوں، تم تو میرا مزاج جانتے ہی ہونا کہ میری تقریر ہمیشہ مردوں کے درمیان ہوتی ہے، مردوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ پر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری میں، فلک شگاف نعروں میں بولتے ہوئی زبانوں کے درمیان تقریر ہونی چاہیے، تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے نا کہ کربلا والے بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ خاص پور والوں، تم تو میرا مزاج جانتے ہو نا، میری تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ ہوتی ہے، ہرملائیوں کے بیچ نہیں ہوتی۔ تو بالکل لگنا چاہیے کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اور تالی جانتے ہو نا دو ہاتھ سے بجتی ہے، جب تک تم بولتے رہو گے تب تک میں بولتا رہوں گا، جہاں تم خاموش ہوگے میں اپنے نکات سمیٹنا شروع کر دوں گا۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک جمعہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تمام تسبیح اس اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے، جو مقدس ہے، قدوس ہے، اور ایسا مقدس ہے کہ جس کے قریب بھی کوئی عیب پہنچ نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا، جس کے قریب کوئی برائی پہنچ نہیں سکتی۔ اب ظاہر ہے نا مسلمانوں کہ جب وہ اتنا پاک ہے کہ جس کے قریب کوئی برائی، کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی رجس پہنچ نہیں سکتی، تو پھر اللہ نے جسے خود اپنے نور سے پیدا کیا ہو، ان کے قریب گندگی کیسے آئے گی، ان کے قریب نجاست کیسے آئے گی؟ توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جن لوگوں کے اندر جسمانی گندگی ہو، جب وہ علی کے قریب نہیں آ سکتے تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو، نعرہ حیدری۔ بھئی ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، تم تھک گئے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمام تسبیح اس اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے، جو لازوال بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو زبردست عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اور کون اللہ؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی وہ رسول ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اب مولوی ترجمہ کرتا ہے کہ امی سے مراد ان پڑھ ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم ان پڑھوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میری آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں علم کتاب دیتا ہے، تعلیم کتاب عطا کرتا ہے، اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
والحکمہ، تمہیں تعلیم کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب جتنی آسانی سے میں نے ترجمہ سو پڑھا اتنی آسانی سے سن لیا خاص پر والوں نے۔ اب ذرا میں تمہیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہے میرے رسول کو، علم کتاب دینا ہے میرے رسول کو، حکمت کی تعلیم دینا ہے میرے رسول کو، نفسوں کو پاک کرنا ہے میرے رسول کو، ہدایت کی طرف گمراہوں کو لانا ہے میرے رسول کو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ بیٹھا کہاں ہے مائک والا؟ اس کا آپریٹر کہاں بیٹھا؟ اس کی طرف نظر رکھیے گا۔ ہاں، وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں سارے مولوی بے وقوف ہیں۔ جب ہم اپنی آواز بڑھاتے ہیں تو یہ چپکے سے دیکھو یہ پیترے کر رہا ہے، اس کو کہیے کہ آواز بڑھائے۔ جو بھی ہے مائک والے کے پاس اس سے کہیے کہ آواز بڑھائے، اس نے ابھی کچھ بکرادی کی ہے، اسے کہیے آواز کا اضافہ کرے، اس لیے بھائی کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اس کے ہاتھوں کو دیکھتے رہیے گا، جب میں آواز بڑھاؤں گا یہ چپکے سے سلو کرے گا، اور جب میں اپنی آواز دھیمی کروں گا یہ چپکے سے بڑھا دے گا۔ ایک آواز رکھیے، اس کے ہاتھ کی طرف نظر رکھیے جو بھی کھڑا ہے مائک والے کے پاس۔ توجہ، اب رسول کا کام ہے وہ تبلیغ کرے، توجہ، علم کتاب دیں۔ اب میرے نبی نے تبلیغ کیسے کیا؟ توجہ، 40 سالوں تک میرے نبی نے انسان نما جانوروں کو انسان بنایا، توجہ، حیوان نما انسان کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں کو مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں کو صاحب ایمان بنایا، اور انہی صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنایا۔ توجہ کیجئے گا، میں اردو پڑھ رہا ہوں۔ اب جب میرے نبی نے تبلیغ شروع کی تو ظاہر بات ہے نا بھائی کہ جب چراغ روشن ہوتا ہے، جب روشنی آتی ہے، صلوات پڑھیے، یہ گھٹا رہا ہے بھائی، میں نے کہا کسی کو کھڑا کر دیجئے، یہ چپکے سے گھٹا رہا ہے، ایسا رہے گا نہیں پڑھ پاؤں گا پھر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جب میرے نبی نے تبلیغ شروع کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولی چراغ میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ کمرہ چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو، مگر ایک معمولی چراغ بھی اس کی روشنی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اندھیروں کو چیر ڈالتا ہے۔ تو جب معمولی چراغوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے تو جب محمد نبوت محمدی کا سورج روشن ہوا ہوگا تو یہ جتنے اندھیرے کی مخلوق تھے، یہ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے ابو تھے نا، ان کے کلیجے کو نور محمدی نے چیر ڈالا۔ توجہ، تو یہ سب کے سب پرے۔ اچھا آج بھی دیکھو نا مسلمانوں میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ مولوی چھوٹے موٹے چراغوں کو جلاتا ہے مسلمانوں کے سامنے، للن لڈن جمن کلن، سب کی عظمت بیان کرتا ہے اور ہمیں روکتا ہے، جوانوں کو روکتا ہے، علی کا ذکر مت سنو، علی کی مجلسوں میں مت جاؤ، اس لیے کہ ملا بھی تو چالاک ہے نا، ایسا گناہگار ہے جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے۔ مولوی جانتا ہے کہ جب علی کے فضائل کا سورج روشن ہوگا تو چراغوں کی کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی،
نہیں رہے گی عزیزان گرامی۔ اب جب میرے نبی کے نبوت کا سورج روشن ہوا تو سارے اندھیروں اور تاریکی کے جتنے مخلوق تھے یہ سب پریشان ہونے لگے، اس لیے کہ محمد کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور دیکھیے یہ ظالموں کی پرانی عادت ہے، بلکہ عادت نہیں، ان کی فطرت ہے کہ جب حق پرستوں کے علم سے ہار جاتے ہیں تو حملہ کرنے لگتے ہیں۔ اٹیک اللہ جانے آپ کہاں پہنچے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پارا چنار میں حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ ابو جہل کی اولادیں ابو طالب کی اولادوں سے ہار گئی ہے۔ یہ ابو جہل کی اولادوں کی شکست کا اعلان ہے کہ جب علی والوں کے علم کا جواب نہیں دے پاتے، جب ہمارے علمی نکات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو یا تو گالی دینے لگتے ہیں اور یا تو کہیں بھیڑ میں ہوتے ہیں اکثریت میں تو یہ حملہ کرنے لگتے ہیں۔ بھئی آپ کو معلوم ہے نا بھیڑ میں اچھلنا حرام جانوروں کی صفت ہے، شیر اکیلا چلتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو میرے نبی کے تبلیغات سے یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اتنے پریشان ہو گئے۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ مکے میں چونکہ سرداری قائم تھی، مکے کے جو مشرک سردار تھے انہوں نے سماج میں اپنا وہ دبدبہ بنا رکھا تھا اپنی دولت اور طاقت کی شہرت کے بلبوتے پر کہ اگل بغل مدینے طائف کے جو کافر قبیلے والے پریشان ہوتے تھے تو وہ اپنی پریشانیوں کا فیصلہ کروانے وہ مکے کے کفار سرداروں کے پاس آتے تھے۔ مگر جب میرے نبی نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور دین کا چراغ، دین کا سورج روشن کیا مکے میں، تو یہ آس پاس کے مدینے کے طائف کے یہ کفار مشرک جب آتے تھے قبیلے والے مکے کے سرداروں کے پاس کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہم بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو مکے کے مشرک سردار کافر کہنے لگے ارے ہم تمہاری مصیبتوں کو کیا آسان کریں گے، ہم تو خود مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم تو خود مشکلات میں گرفتار ہیں۔ تو مکے اور طائف کے قبیلے والے کہنے لگے کہ آپ کو کون سی مشکل پیش آ گئی ہے؟ تو مکے کے کافر سردار کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ہی ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، توجہ کیجئے گا، وہ اپنے نئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ ہمارے 360 بتوں کو برا کہتا ہے، وہ کعبے میں موجود ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں غلام اور سردار کی تمیز ختم کر رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جو غلام کھائے گا وہی سردار کھائے گا، توجہ کیجئے گا، غلام اور سردار میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہے، وہ نسلوں کی تمیز مٹا رہا ہے، وہ ذات پات کی تفریق مٹا رہا ہے، وہ گورے اور کالے کی تفریق مٹا رہا ہے، وہ سردار اور غلاموں کو ایک ہی درجہ دیتا ہے۔ تو اس کی تبلیغات سے پریشان ہیں ہم، اس لیے کہ ہمارے جتنے غلام ہیں، کنیزے ہیں، وہ سب اسی محمد کے پیروکار بنتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے غلام اور کنیزے ہماری بغاوت کر رہی ہیں اور چلے جا رہے ہیں محمد کے پاس، تو ہم تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو مدینے اور طائف سے آنے والے کفار کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کعبے میں جانے دیجئے، ہم کعبے کا طواف کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنے قریوں میں، شہروں میں لوٹ جائیں گے۔ تو جیسے ہی کافروں نے کہا، مدینے اور طائف کے کافروں نے کہ ہم کعبہ جا کر طواف کرنا چاہتے ہیں، تو مکے کے کافر سردار کہنے لگے خبردار کعبے مت جانا، توجہ کیجئے گا، خبردار کعبے کے قریب مت جانا۔ تو مدینے والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس محمد سے ہم پریشان ہیں وہ محمد اسی کعبے کے قریب بیٹھ کر تبلیغ کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اسی کعبے کے قریب بیٹھ کر اپنی تبلیغ جاری رکھتا ہے۔ تو مدینے اور طائف کے کفار کہنے لگے کہ بھائی اسے تبلیغ کرنے دیجئے، ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے، ہم تو کعبے میں جائیں گے، طواف کریں گے،
گھروں کو لوٹ جائیں گے تو یہ ابو جہل ابو لہب یہ جتنے ابو تھے مکے والے یہ کہنے لگے یہی تو پرابلم ہے کہ جو اس محمد کی بات ایک بار سن لیتا ہے وہ اسی محمد کا ہو جاتا ہے، وہ اس کی باتوں پر عمل شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی اس کی مجلس میں نہ پہنچے۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہاسپور والوں کہ یہ کافروں کا پرانا فیصلہ تھا کہ ہر جگہ جاؤ، مگر یہ اپنے جوانوں کو روکتے تھے کہ مجلس محمدی میں مت جانا، محمد کی مجلسوں میں مت جانا۔ تو آج بھی ڈی این اے بدلا نہیں ہے، کل جو کام اجداد کرتے تھے آج وہ کام اولادیں کر رہی ہیں۔ کل ان کے باپ دادا کہتے تھے مجلس محمدی میں مت جانا، آج ان منحوس باپ داداؤں کی اولادیں اپنے جوانوں کو کہتے ہیں ہر جگہ جانا مگر مجلس حسین میں مت جانا۔ بلند آواز سے کل ان کے باپ دادا کہتے تھے مجلس محمدی میں مت جانا، آج ان کی اولادیں کہتی ہے مجلس حسین میں مت جانا۔ بھائی تم نے دیکھا نا جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر فرقے کا مولوی اپنے جوانوں کو کہتا ہے ہر جگہ چلے جانا مگر مجلس حسین میں مت جانا۔ انصاف سے بتاؤ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میری قوم کے کسی بزرگ نے کبھی اپنے بچوں کو کہا اپنے جوانوں کو کہا کہ بھائی فلاں کے میلاد میں مت جانا، فلاں کے جلسے میں مت جانا، فلاں کی محفلوں میں مت جانا؟ ہمارے بزرگ نہیں کہتے، پر دوسری قوموں کے مولوی کہتے ہیں ہر جگہ جانا مگر شیعوں کی مجلس میں مت جانا، مجلس حسین میں مت جانا، مگر ہم اپنے جوانوں کو نہیں روکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے محرم کے 10 دنوں میں اپنے نوجوانوں کے خون میں وہ علم کا رزق ملا دیا ہے کہ ہمارا نوجوان کہیں بھی جائے ان کے بڈھوں کو پڑھا کر آ جائے گا۔ نعرہ حیدری! بیٹا ریڈی رکھو پانی۔ کیا خیال ہے جوانوں، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ابھی تو میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی ہے۔ توجہ، میں نے کہا نا بولتے رہو، اس لیے کہ میں گونگوں کے بیچ تقریر نہیں کرتا، ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام آ جائے تو گونگے کو بھی خدا زبان دے دیتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب اللہ کہہ رہا ہوگا الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے تم ان پڑھوں کے، دیکھیں امی کے تو ایسے بہت سے ترجمے تھے مگر مولوی کو ان پڑھ ہی ملا، اس لیے کہ مولوی اپنے نبی کو ہی ان پڑھ بتانا چاہتا تھا۔ بھائی میں سوچتا تھا بیٹھے بیٹھے وجہ کیا ہے کہ یہ جو جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے مولوی اسی رسول کو جاہل ثابت کرنا چاہتا ہے، اسی رسول کو ان پڑھ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میرے بات سمجھ میں تب آئی جب مجھے یہ بات معلوم پڑی کہ اصل میں یہ اپنے باپ داداؤں کی جہالت چھپانا چاہتے ہیں، اور اپنے باپ داداؤں کی جہالت چھپانے کے لیے نعوذ باللہ مولوی میرے نبی کو جاہل کہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی بھی بڑا منحوس ہے نا، یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نبی کو جاہل ثابت کر دیں گے تو پھر معلوم ہوگا، پتہ یہ چلے گا کہ جاہل رہنا سنت ہے۔ اللہ جانے آپ مجمع کہا ہے، اپنے باپ داداؤں کی جہالت کو چھپانے کے لیے یہ میرے نبی کو ان پڑھ کہتا ہے۔ اچھا خاصپور والوں تمہیں پتا ہے نا ہندوستان کا ایک اکلوتا نالائق ہے، پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ نالائق کا نام مت پوچھنا، نالائقوں کا نام منبر سے نہیں لیا جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، تمہیں پتا ہے نا ہندوستان کا ایک اکلوتا نالائق ہے، تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے، اس نے میرے
میرے نبی کو ان پڑھ کہا تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اگر محمد ان پڑھ تھے تو ان کو قرآن کیسے یاد ہو جاتا تھا, وہ قرآن کیسے سناتے تھے, تو منحوس باپ کی منحوس اولاد نے, نالائق باپ کے نالائق بیٹا یہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ محمد کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا, میموری بہت شارپ تھا, تو جب اللہ ان پر وحی کرتا تھا تو محمد کو وحی یاد ہو جاتی تھی اور نبی وہی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اپنے صحابہ کو سناتے تھے اور صحابہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو جب اس نالائق سے پوچھا گیا کہ تو اتنے کنفرم طریقے سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد ان پڑھ تھے, تو وہ منحوس کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ محمد مکے کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے, مکے کے کسی مدرسے سے نہیں پڑھے تھے, ان کو مکے کے کسی کالج سے ڈگری نہیں ملی تھی, مدینے کے کسی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی, اس لیے محمد ان پڑھ تھے. توجہ کیجیے گا. اچھا ایک بات بتاؤ خاص پور والوں, میں یہاں پر آیا ہوں مجلس پڑھنے, اب اگر کوئی مجھے ان پڑھ کہے تو مولانا میثم کہیں گے نا کہ بھائی شبیر وارثی کو ان پڑھ کیوں کہہ رہا ہے, تو کہنے والا کہے گا وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاص پور کے تمام اسکولوں میں معلوم کیا ہے, ٹانڈا کے تمام کالجوں میں معلوم کیا ہے, خاص پور کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے ہیں شبیر وارثی, خاص پور کے کسی کالج سے ان کو ڈگری نہیں ملی, ٹانڈا کے کسی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈپلوما حاصل نہیں کیا, اس لیے شبیر وارثی ان پڑھ ہے. تو مولانا میثم کہیں گے نا ان پڑھ وہ نہیں تو ہے منحوس, اس لیے کہ اگر شبیر وارثی کا علم چیک کرنا ہے تو ٹانڈا کے اسکولوں میں مت ڈھونڈ, وہاں جا کے پتا کر جہاں سے شبیر وارثی آیا ہے. تو میں بھی کہوں گا مولوی اگر محمد کا علم معلوم کرنا ہے تو مکے اور مدینے کے کالجوں میں نہ ڈھونڈ, عرش پر جہاں سے میرا محمد آیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرہ حیدری. اگر معلوم کرنا ہے علم محمد تو وہاں جانا پڑے گا جہاں سے وہ آیا ہے, اور وہاں تو جا نہیں سکتا, اور اگر چلا جائے تو وہاں سے آ نہیں سکتا. ارے مولوی کو اپنی اوقات تو پتا ہونا چاہیے, تو اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا اور جا کر اپنی مرضی سے وہاں سے آ نہیں سکتا. اللہ جانے منحوس اس محمد کا مقابلہ کیسے کرتا ہے جو آپ پلک جھپکتے گیا بھی آ بھی گیا. کیسے مقابلہ کرتا ہے جو وہاں گیا بھی آ بھی گیا, کیسے اس رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے. اور دیکھیے میثم بھائی افسوس تو اسی بات کا ہے نا کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں, وہ کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے تھے. آئے ہائے نعرہ حیدری. میں نے یہ جملہ یہاں پڑھا کہ نہیں پڑھا, میں پڑھ رہا ہوں خاص پور میں. میثم بھائی یاد مجھے پنجاب آ رہا ہے, پنجاب میں ایک جوانوں ادھر ادھر نہیں, ابھی میری طرف دیکھو, اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. سب مل کر مولا مولا دل مولا فلک مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو کھڑے ہیں وہ بھی علی مولا حیدری.
پتہ چلے زمانے والے کو. کہیں علی والے بیٹھے ہیں. توجہ, تم نے پنجاب میں ایک لطیفہ سنا ہوگا. جوانوں, مینڈکی سمجھتے ہو؟ مینڈکی, مینڈک کی وائف. ایک مینڈکی اپنی ماں سے پوچھتی ہے, اے مائے مائے حور کی ہوتی ہے, اے مائے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا, لوکھندی شکل میرے ہی تیرے, حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ذرا غور سے دیکھو خاص پور کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ارے مولانا, کہاں وہ زمین کی مینڈکی, کہاں وہ جنت کی حور, ارے کہاں بدشکل ملا, کہاں نبی کا نور. کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہے خاص پور والوں, بتاؤ. کوئی بنی امیہ کا جراثیم رکھنے والا مولوی تو نہیں گزرا اس علاقے سے؟ تو نعرہ حیدری کا بائیکاٹ کیوں ہے؟ شرما کیوں رہے ہو علی کا نعرہ لگانے میں؟ ایک بات یاد رکھنا, علی کا نعرہ کبھی شرما کر مت لگانا. وجہ یہ ہے کہ اپنے پیر کا نام شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. ارے جو پہنچ گئے نعرہ حیدری, کبھی بھی سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر مولا سلامت رکھے یا علی کا نعرہ لگانے والوں کو. ارے دوسری قوموں کے لوگ آ کر دیکھیں یہاں پر, ابھی دوسری قوموں کے بڈھوں کو قرآن کی اتنی آیتیں یاد نہیں ہوئی ہیں جتنا ہمارے جوانوں کو علی کا نعرہ یاد ہے. بھائی تم بھی سوچتے ہو گے نا خاص پور والوں, شبیر وارسی کتنا پیاسا ہے, بات بات میں پانی پیتا ہے. بھائی پانی نہیں پیتا ہوں, کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ دھوپ پھینک کر پانی نہیں دیتے. اللہ اکبر. میسم بھائی, تمہارا مجمع مجھے مجبور کر رہا بھائی کہ میں نقطے سمیٹ دوں. جہاں لوگوں کو یوسف کی قدر نہیں ہو, جہاں خریدار ویسے نہیں ہو, وہاں یوسف نہیں لا کر بٹھایا جاتا. تو میں نے کہا نا میں زبردستی کا خطیب نہیں ہوں, جب تک سنو گے تبھی تک سناؤں گا. میں پتہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. سننا چاہتے ہو یا چھوڑ دوں؟ جوانوں کیا ارادہ ہے بولو. دونوں ہاتھ اٹھا کر ثبوت دو مجھے. جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر دن میں خاص پور کے بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, وہ بھیانک کہہ رہا ہے ہم محمد جیسے. آئے آئے آئے. اچھا عجیب بات ہے نا بھائی مولانا, عجیب بات ہے کہ محمد جن کے جیسے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جیسے ہیں. اچھا تم بھی چاہتے ہو کہ شبیر وارسی ہر چیز کھول کھول کر پڑھے, اور میں تو یوں ہی کھولنے میں بدنام ہوں. چلو آج کچھ چیزیں کھول کھول کر پڑھتا ہوں, تمہیں بتاتا ہوں کون محمد جیسا ہے. بھائی میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گیا, مسجد نبوی میں مسلمانوں کا مجمع چھلک رہا ہے, اللہ کا
حکم آیا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بناؤ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بناؤ، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرو، رشتہ اخوت قائم کرو۔ میرے نبی نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگارا یہ بھی بتا دے کسے کس کا بھائی بناؤں۔ آسمان سے آواز آئی میرے حبیب جو جس کے جیسا ہو، جو جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بنا دو، جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی رفتار جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی گفتار جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا علم جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا تقویٰ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا معیار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی خلقت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا خاندان جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا شجرہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا خون جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا حسب نسب جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ۔ تو بھائی میرے نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو قمر کا بھائی بنایا، قمر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ اب مسجد کے ایک کونے پہ بیٹھ کر ولایت کا شہنشاہ آنسو بہا رہا ہے۔ بھائی نبیوں کے سردار کی نظر ولیوں کے سردار پر پڑی۔ ایک مرتبہ مجمع کو چیرتا ہوا میرا نبی علی تک پہنچا، علی کے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھایا، کہا یا علی تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ آپ نے سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو قمر کا بھائی بنایا، قمر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، ایک مرتبہ نبی نے علی کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور مجمع کو دکھایا اور دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں، اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بناتا۔ بہت دیر بعد بولا ہے میرا بھائی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا ہی نعرہ حیدری یا علی۔ اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بنا تھا۔ یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ مجھے تعجب ہوا، آپ نے کہا آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ بھائی اس کو بنایا جاتا ہے جو پہلے سے بھائی نہ ہو۔ ارے علی تو نبی کا سگا چچا زاد بھائی ہے، علی کا خون نبی کا خون ایک ہے، علی کا گوشت نبی کا گوشت ایک ہے، علی کی ہڈی نبی کی ہڈی ایک ہے، علی کا حسب نسب نبی کا حسب نسب ایک ہے۔ تم کہو گے مولانا دلیل کیا ہے کہ علی کا حسب نسب اور نبی کا حسب نسب ایک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو علی کا دادا وہی نبی کا دادا۔ نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ یاد رکھنا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حمزہ جعفر 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے، مگر 10 بیٹوں میں سب کے باپ عبد المطلب تھے، مگر سب کی ماں الگ الگ تھی، مگر صرف نبی اور علی کا باپ وہ ہے، ابو طالب اور عبداللہ وہ ہے کہ جس کا باپ بھی ایک تھا جس کی ماں بھی ہے۔ نعرہ حیدری، حسب نسب ایک۔
تو بھائی بھائی اس کو بنایا جائے جو پہلے سے بھائی نہ ہو، منہ بولے کو بنایا جائے۔ علی تو نبی کا سگا چچا لاڈ بھائی ہے، علی کو کیوں بنایا؟ اللہ جانتا تھا کہ مولوی بعد میں منحوست پھیلائے گا، مولوی کہے گا وہ تو روحانی بھائی چارہ ہو رہا تھا۔ نبی نے کہا دیکھو علی نبی کا جسمانی بھائی بھی ہے، علی نبی کا روحانی بھائی بھی ہے۔ اب وہ مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت ختم کر جائے؟ جوانوں میری طرف دیکھنا، اب مولوی کہنے لگا اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ بڑا سوال ہے نا، اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ آج کے خارپور کے اجتماع کا تاریخی جواب دینے لگا ہے شبیر واسی۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو داماد رسول کون ہوتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو داماد رسول کون ہوتا؟ نبی کی نسل کس سے چلتی؟ اچھا ملا بھی بڑا منحوس ہے، کہنے لگا ایک نہیں 4 داماد تھے۔ میں نے کہا دیکھ اللہ کا پھٹکار کیسے گرتا ہے تیرے اوپر، داماد 4 بتاتا ہے، نواسے صرف 2 ہی بتایا۔ آیا 4 داماد بتاتا ہے اور نواسے 2 بتاتا ہے۔ جب میں یاد ہے نا پچھلے سال مباہلہ پڑھا تھا میں نے، اللہ نے کہا میرے نبی تم اپنی بیٹی لاؤ، ہم اپنی بیٹی لائیں گے۔ تو مولوی کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ باقی بیٹی پہلے مر چکی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا منحوس اللہ نے بھی تیرے گلوں میں ہڈی اٹکا دی ہے۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے آگے بڑھ کے کہا انفسنا وانفسکم، اے نبی ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو علی نفس کی جگہ، نبی نفس کی جگہ علی کو لے کر گئے، تو ماننا پڑے گا نا کہ اگر نساء سے مراد بیٹی ہے تو نفس سے مراد داماد ہے۔ تو جب بیٹیوں کی بات آئی تو فاطمہ کو لے کے چلے، تو مولوی کہنے لگا دوسری بیٹیاں پہلے مر چکی تھی۔ تو بھائی جب داماد کی بات آئی تو صرف علی کو لے کر کیوں گئے؟ داماد تو زندہ تھے نا۔ آئے 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 نعرہ حیدری۔ اچھا جو لوگ نہیں سمجھے ہیں وہ رات کو بیٹھ کر سوچیں گے شبیر واسی نے کیا پڑھ دیا۔ داماد تو زندہ تھے، جن جن کو تم نے بنایا وہ تو موجود تھے، مگر صرف علی کو لے کر نکلے۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو، اس لیے کہ نسل رسول علی سے چلتی تھی۔ جو علی کی اولاد وہی محمد کی اولاد ہے۔ مسلمانوں تمہیں تو علی کا اس لیے بھی احسان ماننا چاہیے کہ اس نے تمہارے رسول کی نسل بچائی۔ ارے جو رسول کی نسلوں کو بچا سکتا ہے وہ ہم غلاموں کو نہیں بچا سکتا۔ نسل رسول بچائی ہے علی کے بیٹوں نے، اور صرف نسل رسول نہیں، رسول کا جو کچھ تھا اسے بچایا تو علی کے بیٹوں نے۔ علی نے نبی کی نسل کو بچائی ہے تو علی کے بیٹوں نے نبی کے دین کو بچایا ہے۔ مسلمانوں آج تمہارا یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا نظر آ رہا ہے نا، یہ علی کے بیٹوں کا صدقہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو یہ مجمع کس قدر گرمی ہو رہی ہے، میری ماں بہنیں گود میں بچوں کو لے کر پنکھا جھل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم لے کر آئے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ نبی کے بچوں کا ہم پر احسان کیا ہے۔ تمہارے ساتھ میری بہنوں چھوٹی چھوٹی تمہاری بچیاں آئیں،
گرمی سے اس وقت وہ پریشان ہیں، مگر مجلس کے بعد ان کو پینے کا پانی ضرور مل جائے گا، ان کو کھانے کے لیے تبرک ضرور مل جائے گا۔ مجھے نہیں پتا میری بہنوں کہ سکینہ کب تک پیاسی تھی، تم رو رہے ہو نا، تمہارے آنکھ میں آنسو آ گئے، تمہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں پیاسے کے گلے پر خنجر چلا دیا گیا تھا۔ تمہیں رونا چاہیے عزادارو، تم نے سنا ہے نا کربلا میں کڑیل جوان کے سینے پہ سینہ مارا گیا تھا۔ تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم اولاد والے ہو۔ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو ویسے نہر کیا گیا تھا جیسے ایک قصائی اونٹ کو نہر کرتا ہے۔ تم نے سنا ہے نا کربلا میں 13 سال کا قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ عزادارو تمہیں رونا چاہیے، مگر روتے روتے اتنا سوچنا کہ جب تمہارا سن کر یہ حال ہوا، اللہ جانے اس بیمار بیٹے پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے باپ کے سوکھے گلے پر چھری چلتے دیکھا، جس نے اپنے بھائی کے سینے سے برچھی کے ساتھ کلیجہ نکلتے دیکھا، جس نے اپنے ششماہے بھیا کو تیر سے نہر ہوتے دیکھا، جس نے اپنے بھائی قاسم کا جنازہ تقسیم ہوتے دیکھا۔ اجرکم من اللہ، ہاں رو لو عزادارو، رو لو عزادارو، اس لیے کہ اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ بچے جو اگلے برس، میرا بھائی کہتا ہے مجھ سے کہ مولانا آپ کو ہر سال تا حیات آپ کو خاص پور کی مجلس پڑھنی ہے، مجھے نہیں پتا میرا بھائی میں اگلے سال زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اجرکم من اللہ، ہاں رو لو عزادار، رو لو اس لیے کہ آج تمہاری بچیوں کے چہروں پر کوئی تماچا نہیں مارے گا، رو لو اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کے گلوں پر کوئی ہرملا تیر نہیں چلائے گا۔ عزادارو اللہ جانے اس سید سجاد پر کیا گزری ہوگی، سید سجاد سے زندگی بھر اس امام نے کبھی مسکرا کر کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، سجاد کی زندگی روتے ہوئے گزری ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا مولا ہر وقت کیوں روتے ہیں؟ سجاد نے کہا رے یعقوب کا ایک یوسف گویا تھا، ارے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے میرے 18 یوسف۔ سنو گے عزادارو، امام سے جب بھی پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام الشام الشام۔ منہال نے پوچھا مولا میں نے تو سنا ہے کربلا میں آپ کے بابا کے گلے میں خنجر کربلا میں چلا تھا، اصغر کا گلا کربلا میں رہر ہوا، اکبر کے سینے سے کلیجہ کربلا میں نکلا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، اونو محمد کی کمسینی کربلا میں لوٹی، مولا شام میں کیا ہوا؟ سید سجاد نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے راہ خدا میں سر کٹانا ہماری میراث ہے، خدا کی راہ میں تیر کھانا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان بازار سے گھمایا جانا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ہاں کتنا اچھا پرسہ دے رہے ہو نا، فاطمہ زہرا تمہارے چہروں کو دیکھ رہی ہے نا، مگر صرف فاطمہ نہیں دیکھ رہی ہے، ارے 4 سال کی سکینہ بھی آئی ہے نا، جب تمہیں روتا ہوا سکینہ دیکھتی ہے نا، اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اماں یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں کیوں نہیں تھے، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو کوئی مجھے تماچے۔ اجرکم من اللہ، سنو گے عزادارو
جب بھی سید سجاد سے کسی نے پوچھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کا ہی، سجاد نے کہا شام. پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ کہا سنو گے منہال، جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے لگا نا تو ہمیں تھوڑی دوری پر ہمیں کافی مدتوں کے بعد ظالموں نے موقع دیا کہ ہم زمین پر بیٹھ جائے. ارے ہم بہت تھکے ہوئے تھے منہال، ہم زمین پر بیٹھے. جیسے ہی ہم بیٹھے نا ارے میری 4 سال کی سکینہ ارے میرے بہن میرے قریب آئی. اس نے دیکھا میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے. سکینہ میرے پیروں کے کانٹے نکالنے لگی. منہال میں خون کے آنسو رو رہا تھا. کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نکال رہی تھی، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے نکالنے والا اجرکم من اللہ. جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے، سکینہ کا واسطہ دے کر 2 آنسو مانگ لے، مگر فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو. کہا سنو گے منہال، جب شام کے دروازے پر ہمارا قافلہ پہنچا نا تو شام کے دروازے پر ایک منادی دینے والے نے ندا دی، شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا. منہال سنو گے یہ اعلان ہونا تھا، ہمیں بازار شام میں لایا گیا. ارے لاکھوں ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے. یزید نے سارے بازار میں شیشے لگا دیے تھے. ارے میری ماں میں ربا میری پھوپھی زینب و کلثوم جہاں اپنا چہرہ اٹھاتی تھی ارے شیشے میں اپنا بیری رہا. کا منہال سنو گے ہم بازار شام میں داخل ہوئے نا کوئی ہمیں نیزے مارنے لگا، کوئی ہمیں کوڑے مارنے لگا، کوئی ہمیں تازیانے مارنے لگا. جس کو کچھ نہیں ملا ہاتھوں میں پتھر اٹھاتا تھا، ہمارے چہروں پر پتھر. ارے اس پر بھی جب دل نہیں بڑا عورتیں بالا خانوں میں جاتی تھی، ارے گرم کھولتا ہوا پانی لاتی تھی ہمارے اوپر ڈالتی تھی. میری سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا مجھے بچا لو بھیا. اگر سنو گے آل محمد کی ایک مصیبت سناؤں تمہیں زینب کی مصیبت سناتا ہوں. زینب کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی معلوم ہے؟ زینب کو راستے بھر جو اکبر کا قاتل تھا وہ زینب کے قریب آ کر ہنس ہنس کر کہتا تھا زینب میں نے ہی تیرے اکبر کو مارا، میں نے ہی تیرے اکبر کو. اجرکم من اللہ. بس 2 منٹ مسائل تمام کر دیے ورنہ یا تو میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے. شہزادی فاطمہ زہرا مجھے طاقت دیجئے کہ آپ کے بچوں کے مسائل پڑھ سکوں. سنو گی میری بہنوں اپنی بچیوں کو اپنے کلیجے سے لگا لو اس لیے کہ سن نہیں پاؤ گی. پتا ہے حسین کی بیٹی کربلا سے شام جب گئی نا تو شام کے دربار میں سکینہ پیروں پر چل کر نہیں ارے پنجوں پر چل کر گئی تھی. پتا ہے وجہ کیا ہے؟ ارے 12 گلے تھے، ایک رسن تھا، بیویاں لمبی خطی تھی، درمیان میں ظالم نے سکینہ کو باندھا تاکہ جب بیویاں چلے سکینہ پھانسی لگ کر مر جائے. سنو گے تمہارے مرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سکینہ کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں پیروں کے بل نہیں دربار یزید میں گھٹنوں کے
بس تمام کر دیا میں نے مسائل. آ گیا دربار میں لوٹا ہوا قافلہ, آل محمد کو کھڑا کیا گیا. سنو گے, یزید ملعون نے شمر کی طرف دیکھا. سانس لے لو میری بہنوں میرے بھائیوں, ورنہ اب جو مصائب آنے والے ہیں تم مر جاؤ گے. یزید نے شمر کی طرف دیکھ کر کہا, شمر, ان میں وہ بچی کون ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا تھا؟ ظالم نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. سنو سنو میرے بھائیوں, اللہ تمہاری بہنوں کو وہ دن نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا. شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. ظالم یزید سکینہ کی طرف دیکھتا ہے, دیکھ کر کہتا, بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا, بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے جواب نہیں دیا. یزید نے شمر کو دیکھا, دیکھ کر کہا, شمر, یہ بچی میری توہین کر رہی ہے. عزاداروں, ماں اولاد والوں, سینے پر ہاتھ رکھنا. سنو گے, ارے شمر نے اپنا کوڑا نکالا, ارے سکینہ کی طرف بڑھا, بچی کے بالوں کو پکڑا, ارے دربار میں سید سجاد نے آواز دی, ارے میری بہن مر جائے گی, میری سکینہ کو کوئی بچا لے, میری سکینہ. ظالم کہتا ہے, سجاد یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد کہتے, دیکھا نہیں تو نے گلے میں رسی بندھی ہے, کیسے بولے گی؟ ظالم نے حکم دیا, رسی ڈھیلی کی جائے. میری ماں بہنوں اولاد والوں سنو گے, رسی تو ڈھیلی کی گئی, مگر جیسے ہی رسی ڈھیلی ہوئی, ارے سکینہ کے گردن سے خون کا فوارہ,